प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम बाबरकत जलाली फ़तह बख्श नाम में आप सबों की सलामती हो। शाइन एंड राइज की इस पॉडकास्ट की तीसरी एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज़ मी गॉस्पल सिंगर सुंबल यूनस, और इसी के साथ साथ शाइन एंड राइज की होस्ट आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज के एपिसोड में हम इस चीज़ के लिए एपिसोड को बना रहे हैं कि मैं अपनी खिदमत की जर्नी को आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपनी लाइफ के बारे में आपको बताने वाली हूँ, और बीइंग अ वर्शिपर हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ये भी आप सबसे शेयर कर सकूँ। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मेरी जर्नी जो वर्शिपर के लिए रही, और मतलब ये एक तरह से खुदा की तरफ से मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम हुआ। जब मैं 9 साल की थी तो एक खादमा हमारे घर पर आई, और मेरे पापा खुद पास्टर हैं, तो उनके साथ काफ़ी मीटिंग्स वगैरह हुई। और जब हम लोग एक रात ऐसे ही बैठे हुए थे तो उन्होंने हमारी फैमिली के लिए बरकत को चाहा। तो उन्होंने भी प्रोफेसी की कि मतलब ये एक बहुत बड़ी वर्शिपर बनेगी और खुदा इसको ज्ञान कौमों में भी इस्तेमाल करेगा। तो लेकिन इससे पहले भी बचपन में मुझ पर एक प्रोफेसी हुई जो कि खुदा के बड़े अजीम खादम जिनके पास नबी की बरकत है, डॉक्टर अलेक्जेंडर सुशील। तो उन्होंने भी मुझ पर ये नबूवत की थी कि ये एक बहुत बड़ी वर्शिपर बनेगी। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। तो मेरी जर्नी जब मैं 9 साल की थी तब से स्टार्ट हुई, और उसके बाद खुदा ने चर्च में भी यूज़ किया, मुझे इस्तेमाल किया, और इसके अलावा पाकिस्तान के 3 सूबों में खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी, ये मेरी जर्नी थी। जो मेरी इंस्पिरेशन रही वर्शिपर के लिए, तो मुझे पास्टर अर्नेस्ट पर बहुत ही ज़बरदस्त खुदा की खादिम है। तो मैंने उनको बहुत सुना है, और वो जिस तरह रूह में गाते थे तो मैंने शुरू से इस चीज़ को रखा कि मैं वर्शिप करूँ तो उनकी तरह वर्शिप करूँ। और उसके बाद मेरे पापा जो एक खिदमत के लिए जज्बा मेरे ज़िंदगी में आया, तो वो मेरे वालिद साहब की वजह से। तो वर्शिप जो वर्शिप है वो एक तो 2 तरह की वर्शिप होती है। अगर आज के दौर में हम देखें तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो वर्शिप को जस्ट लोगों को दिखाने के लिए या अपना टैलेंट दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन जो वर्शिप का मेरी ज़िंदगी में जो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब है या मकसद है, वो ये मकसद है जैसे खुदा ने दाऊद से कहा कि तू मेरे दिल के मुआफिक है। हम इस चीज़ को नहीं जानते कि हमने दाऊद की आवाज़ नहीं सुनी, कि दाऊद कैसा वर्शिपर था, क्या उसकी आवाज़ अच्छी थी, या फिर वो बहुत सुरीला था, या वो किस तरह वर्शिप करता था। लेकिन जब खुदा ने उससे कहा कि तू मेरे दिल के मुआफिक है, तो हमें बाइबल में बताती है कि वो जब प्रस्तिश करता था तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे साज लेके वर्शिप नहीं करता था, वो भेड़ों को चराने जाता था और वो वर्शिप करता था। तो जो मेरी ज़िंदगी में भी यही है कि वर्शिप ऐसी होनी चाहिए कि आपका डायरेक्ट खुदा के साथ रब्ता होना चाहिए, और जब आप वर्शिप करें तो लोग सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ ना हों, बल्कि वर्शिप में खो जाएं। जैसे अर्नेस्ट मल साहब वर्शिप करते थे तो लोग झूमते थे रूह में। तो हमें भी ऐसी वर्शिप करनी है जो हमारा डायरेक्ट खुदा के साथ रब्ता करवाए और हमारे दिल की राहें खुदा के साथ जोड़े। जब मैं खुदा मुझे लेकर जाता है जगह जगह, तो जिस तरह मैं अपने आप को तैयार करती हूँ प्रस्तिश के लिए, तो मैं इस तरह नहीं कि उठे और चले गए। आजकल ऐसा ही है, और मैं जब खुदा मुझे इस्तेमाल करता है, तो जैसे हमने रात को इबादत पे जाना है तो मैं 2 दिन पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस भी करती हूँ, और इसके अलावा मैं उस चीज़ को दुआ में रखती हूँ कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो मैं अपना वहाँ पर ज़ाहिर ना करूँ, क्योंकि खुदा का रूह मुझ में से होकर काम करे। तो मैं अपने आप को जब वर्शिप के लिए तैयार करती हूँ तो मैं दुआ और रोज़े की वजह से करती हूँ। जहाँ तक चैलेंज की बात है, और हम डिस्ट्रैक्शंस
جو ایک خدمت، میں صرف ورشپر کی بات نہیں کروں گی، میں ایک خدمت گزار کی بات کروں گی. جب ہم خدمت میں ہوتے ہیں تو ہم بہت سی چیلنجز کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کے سامنے ابلیس مرد کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور اگر کوئی مرد ہے تو اس کے سامنے ایک عورت کو یا لڑکی کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اور میری نظر میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ آپ کس طرح خدمت میں چلیں اور مطلب آپ کو کس طرح اپنی راہ کو سیدھا رکھنا ہے. کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ ہر قسم کی اٹریکشن ہو جاتی ہے. تو لیکن اگر آپ خدا میں پختہ ہوں گے تو آپ اس چیلنج کا تو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اور اس کے بعد اگر ہم ورشپر کی بات کریں تو اس کی لائف میں ایسے چیلنجز بھی آتے ہیں کہ جب وہ ورشپ کے لیے جاتے ہیں تو آگے سے بہت سے نیگیٹو تھاٹس بھی لوگوں کی طرف سے سننے کو ملتے ہیں. اگر لڑکی ہے تو بہت سی ایسی چیزیں بھی سننے کو ملتی ہیں، اور پھر اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سی ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی میٹنگ میں ہیں یا ہم لوگ ورشپ کر رہے ہیں تو ہمارے جو ساتھ بینڈ ہوتا ہے یا میوزیشنز ہوتے ہیں وہ اپنی فنکاری دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو ورشپر روم میں گانا جاتا ہے وہ پھر اس سے نہیں ہوتا. تو ایسے چیلنجز بھی بینگ اے ورشپر فیس کرنا پڑتا ہے. تو میں نے بھی اپنی زندگی میں ایسے چیلنجز کو فیس کیا. تو ہم ورشپ کرتے ہیں، اور جیسا کہ انسان میں میوزک کی بات کروں گی. انسان بہت جلدی میوزک میں متوجہ ہو جاتا ہے، اور میوزک جہاں لگتا ہے تو انسان اس میں ایک کہتے ہیں مدہوش ہو جانا. تو ایک میوزک میں ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا کھینچا آتا ہے اس کی طرف. اور مطلب جیسے اب جو لیرکس ہوتے ہیں گیتوں کے، تو جب ہم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو ہم بائبل پڑھتے ہیں ہم اس سستی کاہلی ان سب چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. لیکن جب ہم گیت سنتے ہیں تو گیتوں کے ورڈز ظاہر ہے وہ خدا کا کلام ہے. جیسے زبور ہم گاتے ہیں تو وہ جو ہے خدا کے بیت ہیں، خدا کا کلام ہے. اور مجھے بھی پرسنلی زبور پسند ہے، کیونکہ زبوروں میں جو ہے ڈائریکٹ، ویسے تو ہر ایک گیت ہے وہ کلام کی رہنمائی سے بنایا جاتا ہے، اس کے لیرکس بنائے جاتے ہیں، لیکن جو زبور ہے وہ ڈائریکٹ خدا کے مطلب کلام میں سے ان ورسز کو لے کے اور ان سے ہی زبور بنتے ہیں. تو اس طرح ہم اپنی زبان سے خدا کی تعریف بھی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں جب ہم ورڈ اپنے منہ سے بولتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا مطلب ریئلائز ہوتی ہے. جیسے ہم اپنے دل سے خدا کی تعریف کرتے ہیں. جیسے سب سے میرا فیوریٹ زبور ہے تیری نجات دے شوق دے وچ ہندی بے ہوش میری جان. تو مطلب اس زبور میں ہم جب اس کو گاتے ہیں تو اس میں زبور نویس کہتا ہے کہ تیری نجات مطلب تیری نجات ہی کیسی ہے. تو اس میں جب میں اس نجات کو دیکھتا ہوں یا میں اس نجات کو میں پاتا ہوں تو میری جو جان ہے وہ مدہوش ہو جاتی ہے، وہ کھو جاتی ہے. تو میری نظر میں جب ہم ورشپ کرتے ہیں تو ان ورڈز کے تھرو ہی ہم خدا کے ساتھ مطلب ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں. جو پرفارمنس اور ورشپ میں جو ایک ہیوج ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا سے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. اور جو پرفارمنس کرتے ہیں وہ خدا کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ پرفارم لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، اور جو ورشپ ہے وہ خدا کے سامنے کی جاتی ہے. جیسے جو کروبی ہیں وہ خدا کے سامنے دن رات ورشپ کرتے ہیں. اور جب انسان بھی ویسی ورشپ کرتے ہیں تو خدا کے کلام آج کل پرفارمنس لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شہرت کمانا چاہتے ہیں. اور جو ورشپ ہے جب ہم ورشپ روح سچائی کے ساتھ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں بہت ہی خوبصورت بات رقم ہے جو کہ یہ ہے کہ اگر تو میری عبادت کرے تو میں تیری روٹی اور پانی پر بھی برکت دوں گا، اور میں تجھے جو ہے مطلب خزانے دوں گا، تجھے برکتیں دوں گا. اور ان برکتوں کی خاطر ہم ورشپ کے اس ٹریک سے ہٹ کر ہم لوگ پرفارمنس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہم ایسی ورشپ کرتے ہیں جس میں لوگ مدہوش ہوں، لوگ جھومیں. تو یہ بالکل بائبل کے بالکل اپوزٹ ہے.
اور ہمیں ورشپ ایسی کرنی ہے جو روح اور سچائی سے بھرپور ہو اور جو خدا کے حضور مقبول ہو، جیسے خدا خود چاہتا ہے۔ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ورشپر بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ پرستار کی خدمت کے لیے چننا، مطلب چاہتے ہیں کہ میں ورشپ کروں یا میں پرستار بنوں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنی کالنگ کا ویٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو خدا کی طرف سے کالنگ ہے کہ آپ ورشپ کریں، تو پھر آپ اپنی اس جرنی کو اسٹارٹ کریں۔ اور اگر جو ینگسٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو ورشپ کرتے بھی ہیں، تو آپ ایسا نہ مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، بلکہ آپ خدا کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا کہ مبارک ہے وہ جوان جو جوانی کے ایام ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو برے لوگوں سے بھی بچا کر رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی خدمت کے اس ٹریک کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ مانا یہ راستہ بہت سکڑا ہے، لیکن ہمیں دعا سے اپنی خدمت کا آغاز کرنا ہے، اور جب ہم دعا سے کریں گے تو ہم ایک اچھے پرستار بھی بنیں گے، ایک اچھے پاسٹر بنیں گے، ایک اچھے ایونجلسٹ بنیں گے، اور ہم چرچ کے دیگر خدمات کو بھی سر انجام دینے والے ہوں گے۔ تو آپ اپنی کالنگ کا ویٹ کریں اور دعا کریں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس ایپیسوڈ کی وسیلہ سے برکت ملی ہوگی، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھیں اور برکت کو حاصل کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن۔ یاد رکھیے، خدا دور نہیں ہے۔